السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں احتشام الحق ہوں۔ انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی سرزنش کریں، ان کو سزا دیں۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 7 سال کا بچہ ہونے تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو نماز کے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سارے اس سے آگاہ کریں۔ نماز کی جو مسجد کے آداب ہیں، صف بندی کی اہمیت ہے، نماز کا سبق ہے، نماز کا طریقہ کار ہے۔ اگر وہ بچہ کسی قاری صاحب کے پاس پڑھتا ہے تو قاری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاری، سب سے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو اور کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن چاہیے تو یہ کہ سب سے پہلے اس کو یہ سکھائیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے آتے ہیں۔ اگرچہ یہ جذبہ قابل تعریف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قابل افسوس اس لیے ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو مسجد میں لے کے آتے ہیں جو چھوٹے ہیں، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، ان کو لے کے آتے ہیں مسجد میں، لا کر مسجد میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، خود نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچے پوری مسجد بچوں نے سر پہ اٹھائی ہوتی ہے۔ تو ان کو سمجھائیں، ان کو تلقین کریں، ان کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتلائیں، مسجد کی اہمیت بتلائیں، مسجد کے آداب سکھائیں کہ مسجد میں شور شرابہ نہیں کرتے۔ سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ امام صاحب کو ہوتی ہے۔ جب بچے شور کر رہے ہیں تو امام صاحب آگے پریشان ہوتے ہیں، جب وہ تلاوت کر رہے ہیں تو ان کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ تو اور المیہ یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو تو مسجد میں لے کے آتے ہیں کہ جن کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن ان بچوں کو جو نماز جن کے اوپر فرض ہے ان کو ہم نہیں لے کے آتے۔ وہ ٹیوشن جا رہے ہیں، اکیڈمی جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں اور موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں، ان کو ہم مسجد میں نہیں لے کے آتے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، المیہ ہے یہ۔ اور ایک اور یہ بات ہے کہ اس عمر میں بچے جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں پاپا کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے۔ میرا بچہ بھی، میں خود ایک باپ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، وہ بھی ضد کرتا ہے مسجد میں جانے کے لیے، پاپا میں نے ساتھ جانا ہے۔ میں پہلے سے اس کو ساتھ لے کے جاتا، اس شرط پہ اس کو میں مسجد میں لے کے جاتا کہ ساتھ میں کھڑا ہو کے ساری نماز پڑھنی ہے اس نے۔ اور شروع میں وہ کچھ دن نماز پڑھتا رہا، پھر اس کے دوست بن گئے مسجد میں، اس نے پھر شرارتیں شروع کر دی۔ پھر مجھے جب پتہ چلا تو میں اس کو پھر مسجد میں نہیں لے کے جاتا تھا۔ تو وہ ضد کرتا تھا، میں 2-3 دفعہ اس کو نہیں لے کے گیا۔ میں نے کہا بھائی نہیں، تو شرارتیں کرتا ہے مسجد میں نے تجھے نہیں لے کے جانا۔ تو پھر 2-3 دفعہ جب اس کو میں نہیں لے کے گیا تو اس کو سبق مل گیا کہ نہیں بھائی، مسجد میں جا کے میں نے کھیلنا کودنا نہیں ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر اب وہ مسجد میں جب جاتا ہے تو ساتھ میں کھڑا ہو کے پوری نماز پڑھتا ہے، اور اس کو سارا طریقہ الحمدللہ پتہ ہے کہ کیسے پاؤں ملانا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے۔ وہ یہ ساتھ ویڈیو چل رہی ہے، آپ اس کو یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں یہ پوری ویڈیو میں چلاؤں گا، آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں گی۔ اگر اس عمر میں، یہ چھوٹی عمر میں جب آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو سکھائیں گے نہیں، تو پھر کس عمر میں سکھائیں گے؟ اس عمر میں سکھائی ہوئی نماز ساری زندگی بچوں کو نہیں بھولے گی۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق کم از کم، باقی نہیں تو اس عمر میں نماز کی تلقین تو کر سکتے ہیں۔ مسجد میں لے کے آتے ہیں، اچھی بات ہے، لے کے آئیں، لیکن ان کو سمجھائیں، تلقین کریں کہ مسجد میں شور شرابہ نہیں کرتے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے لیے۔ اگر ایک بندے نے بھی یہ ویڈیو دیکھ کے اپنے بچے کی تربیت کر دی، اپنے بچے کو سکھا دیا، نماز سکھا دی، نماز کے آداب سکھا دے، مسجد کے آداب سکھا دے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ شروع کریں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات طيبات السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله